رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جز بنائے، نور من نور اللہ کی صدائیں بلند کرے۔ اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کا قتال، اس کی لڑائی، اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ ایسا بندہ کافر ہے جو نبی کو نور مانتا ہے، نبی کا ٹکڑا مانتا ہے اللہ کا۔ ہم تو ٹکڑا نہیں مانتے، ہم بھی کہتے ہیں جو اللہ کا ٹکڑا نبی کو بتائے وہ کافر ہے، لیکن ہم نبی کو نور ضرور مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ 3-4 کلپ اور بھی کلپیں ہیں نور کے تعلق سے، وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا واضح ہو گیا آپ پر کہ یہ لوگ رسول کو نور نہیں مانتے اور نور ماننے کو کفر کہتے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم محدث تھے، یاد ہے آپ کو؟ بہت بڑے عالم تھے، ولی تھے، تو وہ جو مشرک ہو، جس کا عقیدہ کفریہ ہو، ولی اور محدث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے غوث پاک کی کتاب دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے سر الاسرار، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ سر الاسرار و مظہر الانوار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، چھپی بھی ہمارے ہاں سے نہیں ہے، دارالاشاعت الاسلام، جو اہل سنت والجماعت کا مکتب کا نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے کا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ سرکار غوث اعظم کیا لکھتے ہیں اس میں ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں انہو لما خلق اللہ تعالی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من نورہ جمالہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے جب اللہ نے تخلیق فرمانا شروع کیا، جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں تخلیق کروں، تو سب سے پہلے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا، سرکار کی روح کو پیدا کیا۔ کما قال اللہ عز و جل خلقت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری وجہی، اور فرمایا کہ جیسا اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے روح محمد کو پیدا کیا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ غوث پاک کہتے ہیں نبی کی بھی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ روحی و اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمِ، اللہ نے پھر سب سے پہلے اور فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، اور اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اب غوث اعظم فرما رہے چند حدیثیں، کسی میں کہا عقل کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ روح کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ نور کو پیدا کیا۔ تو غوث اعظم فرماتے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ فالمراد منہا شیئن واحد وہو الحقیقت المحمدیہ، فرمایا کہ ساری چیزوں سے مراد یہ کہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حقیقت محمدیہ اصل ہے، نبی کا نور اصل ہے، اور نبی کے نور سے پھر یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی، کلام، عقل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ غوث اعظم کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، اور سرکار کہ تخلیق اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی، سب سے پہلے کی۔ مگر یہ اہل حدیث تھے غوث اعظم، ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے، اور دوسری طرف معراج ربانی کہتے جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے محبت کے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، خود ہی عمل نہیں کر رہے یہ لوگ۔ تو ان کو چاہیے یا تو غوث اعظم کے اس عقیدے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو نور مانے، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک تمہارے عقیدے کے مطابق استغفر اللہ، پھر غوث پاک بھی جو ہے ولی نہیں ہو سکتے۔ آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پہ وہابی لوگ بڑے وبیلا مچاتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں، ورنہ بہت ساری کلپیں ہیں۔ توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں سنیے اس پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا
اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا۔ خیر طاہر القادری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے عقیدے کی صفائی دے رہے ہیں۔ وہ طاہر القادری کا کفر طاہر القادری جانے، وہ ہماری جماعت کا کوئی ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں، ہم بری، ہمارے علماء سے بری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا، ارے باپ رے، ایسا لگ رہا کون سی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی۔ اتنے لا حول اور استغفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، وہ حضور پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ کی۔ اس کے بعد پھر جناب توصیف الرحمان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حضرت انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رہ گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا، تو اس کا بہت مختصر جواب سن لیجئے، صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ کی، ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے۔ مسلم کے اندر حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی شب دیکھا؟ تو سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا۔ اسی بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ دو حدیثیں آ گئی، اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اس میں تطبیق کیا ہوں گی؟ تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان عائشہ قالت، حضرت مسروق تابعی ہے۔ حضرت مسروق کون ہے؟ تابعی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، تو یہ قول عائشہ ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے، وہاں کون ہے؟ انس صحابی ہے، اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے، تو تابعی سے افضل ہے صحابی۔ ادھر عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا، اور ادھر نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، تو ام المومنین حضرت عائشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا، حضرت عائشہ کا قول نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک حدیث کی اصطلاحی بات۔ اور دوسرا اس میں مین بات جو محدثین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی، تو وہ معراج کے واقعات نہیں جانتی۔ اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں، بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں۔ ارے وہ تو وہ لامکہ کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال برابر ہی بڑا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بے شک تو وہ کون سا مقام تھا نبی کا؟ لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو جو نگاہ تھی وہ نگاہ بدل چکی ہے، عالم بدلتے تو منظر بدلتے، اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ اس کا جواب ہے، لیکن بہرحال ابھی معراج میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کے دیکھنے کو، اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب بنیۃ الطالبین۔ کمال یہ اس کو اہل حدیث نے چھاپا ہے۔ کس نے چھاپا؟ یہاں موجود ہے، اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی ہے، بمبئی کا ہی دارالعلم بمبئی جو غیر مقلدین اہل حدیث کا ادارہ ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے، یہ عربی اس کا بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے، یہ اصل عربی اس کا
اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا اردو ترجمہ، تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے، تو جو تمہارے ملا نے کیا وہی پڑھ لو۔ اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے، اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری، صفحہ نمبر 178۔ سرکار غوث اعظم کی کتاب غوث اعظم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، جملے دیکھیے غوث پاک کے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شب معراج بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، یعنی خواب میں نہیں، انکار کر رہے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے، دل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جتنے شبہات تھے اس کو دور کر دیا غوث پاک نے۔ اگر وہ یہ دائرے کے کہتے کہ شب معراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے خواب میں دیکھا ہوں گا، معراج خواب میں ہوئی ہوں گی، جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی۔ سارے شبہات کو دور کر دیا، کہا کہ بیداری میں، حالت خواب میں نہیں، سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت کا، قرآن کی آیت کا حصہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا، کہ تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور اس کے آگے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایات حضرت عائشہ کی روایات سے متعارض نہیں، کیونکہ ان کی روایت میں نفی ہے اور یہ اثبات ہے، اور اجتباء کے وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، اور نبی نے بھی اپنی رؤیت کا اس بات فرمایا ہے۔ یعنی غوث پاک رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمائے یا نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا اور صحابی کہے حضور نے نہیں کیا، تو نبی کا کہنا زیادہ معتبر مانا جائے گا، اس بات جو مثبت معنی پیدا کر رہا ہے، اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ تو غوث اعظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا کہ نبی کہہ رہے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک کثیر صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، ایک جمہور کا اجماع ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے، تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیل کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارا بھی عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے غوث پاک کے عقیدے پہ یہ ہے کہ ہم ہیں؟ اب آئیے غنیت الطالبین کیوں چھاپی گئی اس کی وجہ سن لے۔ غنیت الطالبین ان بیچاروں نے غیر مقلدین اس لیے چکر میں چھاپ دی، اس میں رفعین کے بارے میں غوث پاک نے لکھا ہے۔ غوث پاک نے لکھا کہ نماز میں رفعین کرنا چاہیے۔ اب وہ کیوں لکھا؟ اس کا سیدھی وجہ تو یہ تھی کہ وہ حنبلی تھے، اور مسلک حنبلی اور مسلک شافعی میں رفعین کرنا سنت ہے، اور مسلک مالکی اور مسلک حنفی میں رفعین کو چھوڑنا سنت ہے۔ دو مسلک اس بات کی تائید کرتے ہیں، مسلک مالکیہ اور حناف، ان دونوں کے نزدیک چھوڑنا سنت ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رفعین کرنا سنت ہے۔ تو اب غوث اعظم حنبلی تھے، تو ان کو غنیت طالبین میں دکھا کہ غوث پاک رفعین کرتے تھے، بڑے خوش ہو گئے، کہا چلو کتاب چھاپ دو، غوث پاک اہل حدیث ہو گئے۔ ایک رفعین کے چکر میں غنیت الطالبین چھاپی، اور کتنے غیر مقلدوں سے میری بات چیت ہوئی تو وہ آ کے بڑے تاؤ میں کہتے آپ غوث پاک کو مانتے رفعین نہیں کرتے؟ تو میں اتنی بحث میں نہیں جاتا، اتنا نہیں سمجھاتا ان کو، حنبلی تھے اور یہ تھے۔ میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں، چلو غنیت الطالبین پر ہم اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ غوث پاک کو ہم مانتے، آج سے میں رفعین کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھی کرو ہم بھی کرتے، مگر سوال ہے کہ صرف غوث پاک کی ایک ہی بات مانوں گے کہ کتاب میں کی ہر بات مانوں گے؟ ارے ایک مانوں گے کہ پوری قرآن پورا مانوں گے کہ صرف ایک آیت مانوں گے باقی چھوڑ دوں گے؟ یہ تو منافقوں کی فطرت ہے کہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مطلب کی ہے وہ لے لیتے، جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی چھوڑ دیتے۔ تو تم غنیت الطالبین کو چھاپا ہے تم نے، اور کہتے ہیں امام احمد حضرت غوث اعظم رفعین کرتے تھے اس لیے تم بھی کرو۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، مگر جو جو اس میں لکھا ہے وہ بھی مانو۔
تو اس میں غوث پاک نے مرید بننے کا بھی لکھا ہے، وہ کیوں نہیں بنتے؟ غوث پاک نے قوالی سننے اور سیما کے بھی آداب لکھے، وہ کیوں نہیں سنتے؟ غوث پاک نے نبی سے مانگنا بھی لکھا ہے، وسیلہ بھی لکھا ہے، بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ نبی کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا، یہ بھی لکھا ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کہتا ہوں آؤ اسی کتاب پر بات کرے، جو جو اس میں لکھا ہے تم بھی مانتے جاؤ، ہم بھی مانتے جائیں۔ اب دیسی غیر مقلد دیکھتا ہے قوالی بھی سننی پڑیں گی، مرید بھی ہونا پڑے گا، پتہ چلا ایک رفع دین کیا، باقی تو پورا حنفی بن گیا، پورا ٹنٹلاٹے سننی بننا پڑے گا۔ اب نالج اتنی کم ہے، جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں، میں اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، چٹنی کی طرح استعمال کرتے ہیں، کھانے میں جیسے چٹنی یا اچار، تقریر کرتے کرتے جب دل چاہے جھوٹ بول کے گزر گئے۔ یہ ہے محمد فیض، آئیے اس کی نالج دیکھیے، جھوٹ بہت بولتا ہے یہ شخص، ایک جھوٹ اس میں کیا بول رہا ہے، اس کی نالج بھی دیکھ لو آپ۔ ہم عبد القادر جیلانی کے جو ہے پیچھے جو ہے ہم چلتے ہیں، ہم ان کے جو ہے ماننے والے ہیں، اور وہ ہے اچھا ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو بہت سی بار۔ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا۔ ماننے کا مطلب ہم کو نہیں سمجھتا، یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا۔ اور ان کے ملا بول گئے کہ غوث پاک کون تھے؟ اہل حدیث تھے اور اللہ کے ولی تھے، تو جب تم مانتے تو تم بھی تو چلو غوث پاک کے، تو نور مانو نا نبی کو، اللہ کا دیدار کیا یہ بھی مانو، اور ابھی اور بتا رہا ہوں وہ بھی ہضم کرو، ابھی دیکھتا ہے کتنا ہاضمہ ہے تمہارا۔ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا۔ ایک مرتبہ جو ہے میں ایک مقام پر درس قرآن لیا کرتا تھا، وہاں لوگوں نے بہت خلاف ورزی کی، اور ایک بار تو کیا پینٹ میں بلیک کلر کا پینٹ اپنی مسجدوں کے باہر مارا، اور وائٹ کلر پینٹ میں لکھا یہ رفع دین کرنے والے یہ حرام کاری کرتے، یہ آمین بالجہر والے یہ حرام کاری کرتے، ان کو مسجدوں سے نکال دو، یہ زانی ہے، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، پورا ایسے، اور پورے مسجدوں نے پلان کر کے وہ ایریا میں لگا دی۔ ٹھیک، اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک آدھ مہینے کے اندر بمبئی سے ایک جماعت آئی، بمبئی سے ایک جماعت آئی، جماعت نہیں معاف کرنا، قافلہ آیا۔ اب وہ قافلہ آیا، اس علاقے کے اندر رکا، جماعت اور قافلے کا فرق شاید آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ تو قافلہ آیا، جب قافلہ آیا وہاں رکا تو مجھے پتا چلا وہ قافلہ جو ہے عبد القادر جیلانی کی خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خاندان سے دعویٰ کرتے ہونے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا موقع مل گیا۔ میں نے ایک گزارش کی اور ایک تھوڑی دیر کا ٹائم مانگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم چاہیے کچھ، انہوں نے وہ ٹائم دیا۔ جب میں وہاں گیا ان سے ملنے تو وہ ایک درگاہ میں کھڑے تھے، اور درگاہ میں کھڑے کہ خوب برا اور بھلا بول رہے تھے۔ وہ جو ذمہ دار تھے جو عبد القادر جیلانی خاندان کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلے تم نے درگاہوں کے سامنے لگائے ہیں یہ تم بدنام کر اللہ کے ولیوں کو، یہ بھیک مانگنے تھوڑی آتے اللہ کے ولی، تم ان کے نام پہ دھندا کر رہے ہو، چندہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، خوب چڑھ رہے تھے، مطلب ہٹاؤ بول رہے تھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونا، یہ اللہ کے ولی تو دنیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے پوری دنیا بسانے کے طریقے بنا لیے اس کے اوپر، چڑچڑ کر رہے تھے، مطلب وہ ایک جینوین دکھ رہے تھے اپنے عقیدے میں، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن وہ خالص تھے اپنی اس نیت۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ملاقات کی، میں نے کہا آپ عبد القادر جیلانی خاندان سے، اور جب عبد القادر جیلانی خاندان کے ہوں گے تو مجھے پتا ہے یہ شافعی ہوں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے، تو مجھے پتا یہ شافعی ہوں گے ہی بندہ، تبھی عبد القادر جیلانی کے خاندان، اور میرا گیس بالکل رائٹ تھا، وہ شافعی تھے، اور وہ نماز جب پڑھی تو رفع دین کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو مسجد سے باہر لایا، میں نے کہا شیخ آپ اتنے بڑے علاقے میں آئیں، ذرا چل کے کچھ مسجدوں کی زیارت کر لیں گے، وہاں درگاہیں بھی تھی۔ کہا چلی، جب لے گئے تو ایک مسجد صاحب میں نے کھڑا کر دیا ان کو، رفع دین کرنے والا حرام کام کر رہے۔ شیخ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، آمین بل جھرنے والا فلاں فلاں۔ جب انہوں نے شروع کیا وہاں ایک ایک متولی کو برا بھلا بولنا، سب کو جمع کی، سب ادھر آؤ، بڑی درگاہ والے، چھوٹی درگاہ والے، یہ وہ سب، کیا ہے سالو تم یہ کر رہے، بولے عبد القادر جیلانی کو گالیاں دے، پیرانے پیر کو جس کے پیچھے تم جنت میں جانے والے، وہ رفع دین کرتے تھے اور تم ان کو گالیاں دے رہے، تو سب توبہ غلطی ہو گئی جلدی، اور اسی دن پینٹ پورا واپس پینٹ پورا ڈھانک دیا۔ بولے نہیں بہت بڑی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔ وہ رفع دین کرتے تھے، انہوں نے گالیاں لکھ دی رفع دین کرنے والوں کے نام سے، اپنے ہی پیر کو گالیاں دے دی، جس کے پتہ نہیں نیاز کر رہے 70 سال 80 سال سے، اور ان کو گالیاں دے رہا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس امام کے پیچھے یا جس مرشد کے پیچھے جانے کا دعویٰ کرتے وہ خود رفع دین کرتا تھا۔ دیکھیے ماننا اس کو بولتے ہیں کیا؟ ماننا تو مطلب طریقے پہ چلنا اس کی، ہے نا؟ تو پیرانے پیر کو مان رہے تو پھر چلیے نا ان کے طریقے پہ کوئی اچھے کام کیجیے، ان کی طرح شافعی بن جائیے حنفیت سے نکل کر، چلیے نا ان کے طریقے پہ کوئی اچھے کام کیجیے، ان کی طرح شافعی بن جائیے حنفیت سے نکل کر، ان کی طرح رفع دین کیجیے، آمین وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے، تبھی تو پھر
ट्रेन इंजन को वही डब्बा फिट होगा जो उस इंजन के लायक बना होगा ना, कोई भी डब्बा तो फिट नहीं होगा ना, आपकी स्कूटर लगा देंगे ट्रेन के पीछे तो नहीं जाने वाली। वाकई ये तो पंचर किया हुआ चक्का है, ये तो चलने वाला भी नहीं है इसको अगर लगा देंगे तो। अब आइए झूठ लनफन सुने, बड़े इत्मीनान से सुने। यहां से कहानी शुरू किया कि बंबई से काफिला आया, और काफिला और जमात में आपको फर्क तो मालूम होगा, जमात तबलीगी जमात वाली, काफिला दावत इस्लामी वाली। उसमें सब कौन थे पता है? गौस पाक की औलाद से। इतने सारा खानदान आपको पता है बंबई में कहां आबाद है गौस पाक की औलाद का? हाँ, पूरा का पूरा काफिला गौस पाक की औलादों का था। ये पहला झूठ। अब वो आया वहां पर तो सुन्नियों ने क्या किए थे, वहां पेंट लगा दिए थे, पेंट से लिख दिया था दीवारों पे मस्जिद की कि अहले हदीस जो है वो काफिर है, गुमराह है। क्यों? वो रफादैन करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गालियां बकते हैं, ये बकते हैं, वो बकते हैं। तो ये जनाब मिलने गए उनसे, और मिलने के बाद कहा कि शेख आप आए हैं यहाँ मस्जिद की ज़रा ज़ियारत कर लीजिए। तो लेके आए तो कहा कि मुझे मालूम था कि वो शाफ़ई होंगे, और जो मेरा गैस था यानी मेरा कयास था, गुमान था, वो सही निकला कि वो गौसे आज़म जो थे वो शाफ़ई थे। और फिर बाद में उस पर तफसीरा भी बार बार कर रहा है कि इनको खुद नहीं मालूम कि हनफी नहीं थे, शाफ़ई थे। तो जब गौस पाक को मानते तो शाफ़ी बन जाइए, हनफियत से निकल के पूरे शाफ़ी हो जाइए। मानना इसको कहा जाता है। आप हज़रत मूसा को भी मानते हैं कि नहीं मानते? यहूदी बन जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि नहीं मानते? आप क्या बात है, ईसाई बन जाएंगे। मानने का मतलब ये नहीं होता, मानने का मतलब ये होता है कि उनकी ताजीब करो, इज्जत करो। वो नबी है तो नबी मानो। गौसे पाक को हम वलियों का सरदार मानते। फिका, उसूल, फरो, ये मसले अलग अपनी जगह है बेशक। अब इसमें कहता है इनको खुद नहीं मालूम था कि वो शाफ़ई थे। जाहिल को खुद नहीं मालूम कि गौस पाक शाफ़ई नहीं थे, हम्बली थे, इसको खुद नहीं मालूम। अब बार बार रिपीट करो शाफ़ई थे, शाफ़ई। अब जाहिल पूछे खुद नहीं मालूम कि हम्बली थे, शाफ़ई नहीं थे, तो पहले तो अपनी नॉलेज बढ़ा तू। अब उसके बाद शेख को बुलाया उन्होंने, और शेख से कहा ये दीवारों पे लिखा। और शेख बड़े गुस्से में आ गए, ये क्या लिख दिया गौस पाक को ये। तो वो शेख सुन्नी थे तो उनको इतनी तो अकल होती कि भाई ये जो रफदैन और ये लिखा हुआ है, आमीन जोर से बोलना, ये सब जहन्नमी है। गरीब नवाज को जो है हजरत उमर को गालियां देते, अबू बकर को, तो ये शाफ़ई नहीं देते, ये गैर मुकल्लिदीन देते हैं। तो ये रफदैन के ताल्लुक से गैर मुकल्लिदीन को लिखा गया है, ना कि शाफ़इयों को। अगर आप शाफ़ई बन के रफादैन करें तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप तकलीद के साथ करें कोई एतराज नहीं, मगर आप खुद गैर मुजतहिद होकर अपनी हैसियत के बाद इज्तिहाद की बात करके बात करोगे तो हम तुमसे बात करेंगे। अब उसके बाद कहता है कि जब आप गौसे पाक को मानते हैं तो शाफ़ई बन जाइए, क्योंकि वो शाफ़ई थे, हालांकि वो शाफ़ई नहीं थे, हम्बली थे। अब वो रफादैन करते थे तो आप भी रफादैन कीजिए। आइए अब मैं बताता हूं कि वो और भी बहुत कुछ करते थे जो गैर मुकल्लिदीन नहीं करते। चुनांचे वही गुनियतुत तालिबीन जो इन्हीं के इदारे से छपी है, उसी जगह जहां गौसे आजम रदियल्लाहु ताला ने सफा नंबर 61 जिल्द नंबर 1 सफा 61 पर जहां लिखा रफादैन करना, वही लिखा है कि नमाज का वो तरीका बता रहे कि नमाज में 25 हयात हालतें हैं। नमाज शुरू करते वक्त रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफादैन करना, इतना ले लिया। आगे छोड़ दिया। आगे क्या लिखा उन्होंने कि हाथ उठाने के बाद नीचे छोड़ दिया जाए, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते हुए नाफ के ऊपर बांधना, क्योंकि हम्बलियों में सीने पे हाथ नहीं बांधना है, हम्बलियों के नजदीक नाफ पर बांधना, और ये भी हनफियों के नजदीक भी है। तो तू सीने पे क्यों बांधता औरत वाला हाथ? रफादैन ले लिया तो हाथ क्यों छोड़ दिया तूने? और फिर आगे कहते सजदा करते हुए घुटने हाथों से पहले रखना, जब सजदा करे तो पहले घुटने रखना और हाथ बाद में रखना, जबकि गैर मुकल्लिदीन पहले हाथ रखते हैं, घुटने बाद में रखते हैं। यह क्यों नहीं किया? आइए सफा नंबर इसका जिल्द नंबर 2 का सफा नंबर 393 देखो उसी किताब का। गौस पाक क्या फरमाते हैं, जब रमजान का चांद नजर आ जाए तो उसी रात से तरावी की नमाज शुरू कर दी जाए, क्योंकि वो रमजान की रात है। तरावी नमाज इशा के फर्ज और फिर 2 सुन्नतें पढ़कर अदा करनी चाहिए, क्योंकि सुन्नत तरीका यही है। तरावी की 20 रकात है। सुभान अल्लाह, सुभान ये कितनी पढ़ते हैं? 8। तो गौस पाक को तू मान रहा है कि हम मान रहे हैं? कहते तरावी की 20 रकात है, हर 2 रकात पर सलाम फेरी जाए। और गौसे आजम, अब यहां से दूसरा रुख, शाफ़ई नहीं थे बल्कि कौन थे? हम्बली थे।
لیکن آئیے تقلید کرنا ان کے نزدیک کیا، ذرا وہ بھی تو سن لیجئے پہلے. اور تیسرا اصول بتایا گیا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہم میں بعض کی تقلید کرے، بعض کو اپنا رب بنائے. ہاں ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ رب بنانا ہوا، کوئی کسی کی تقلید نہ کرے. کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کو رب بنانا. وہ آیت جو یہودیوں کے بارے میں آئی وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دی جناب نے. گھر کی کھیتی ہے، بت والی آیت مولیوں پہ فٹ کر دو، یہودوں اور مشرکین کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر دو. وہ یہودیوں کے بارے میں آیا قرآن میں کہ یہودی اپنے مرضی سے قرآن اللہ نے جو ان کو کتابیں دی ان کے نبیوں پر، ان کتابوں میں من مانی طریقے سے اس میں بدلاؤ کر دیتے تھے، اور ان کی قوم ان ملاؤں کو کتاب اللہ میں بدلاؤ کے باوجود بھی تسلیم کر لیتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ملاؤں کو گویا اپنے مولیوں کو خدا بنا لیا، جبکہ یہ کلام ہمارا ہے، ہم نے وہی کے ذریعے بھیجا. یہ کون ہوتے اس میں رد و بدل کرنے والے؟ کیا انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنا دیا؟ وہ آیت یہاں فٹ کر دی اور کہتا ہے کہ تقلید کرنا، ایک دوسرے کی تقلید کرنا، یہ کیا ہے؟ رب بنانا ہے، جو کہ کفر ہے. اس کے بعد آئیے دوسری جگہ تقلید کے بارے میں خود معراج ربانی کیا کہتا ہے، ذرا سن لیجئے. میں نے بتایا میں نے کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں کہ چلو ابن باز کے طریقے پر بلاؤں، احمد بن حنبل کے طریقے پر بلاؤں، امام مالک کے طرف، نہ. تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے. تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے. تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے. تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے. تقلید حرام ہے، شرک ہے. عجیب بات ہے، جو شرک ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو آپ. شرک اور حرام میں فرق ہے. ان کے ملاؤں کو شرک اور حرام میں فرق نہیں پتا. یہ کس مدرسے کی سند پڑھتے پتہ نہیں، سند رشوت دے کے تو نہیں لیتے یہ لوگ. دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے، حرام سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا. شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن ان کاموں سے گناہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہے. مگر اللہ چاہیں گا تو گناہ کو معاف فرما دیں گا، اللہ چاہیں گا تو بخش دیں گا، اللہ چاہیں گا تو سزا کے بعد جنت میں ڈال دیں گا. حرام کی سزا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن شرک، اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ کہتے تقلید حرام ہے، پھر کہتے شرک ہے. ابے یا تو حرام ہے تو شرک نہیں، اور شرک ہے تو حرام نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ حرام بھی ہے اور شرک بھی ہے. اس کو خود اصطلاح ہی نہیں معلوم. اب چلیے تقلید جب شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ابھی تو تم بڑے تاؤ میں کہہ رہے تھے تمہارے مولوی لوگ کے صاحب غوث پاک شافعی تھے، پھر ایک طرف کہہ رہے غوث پاک ولی تھے، اہل حدیث تھے. تو یہ چوچو کا مربع کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جیسا مطلب ویسا کب جو چاہے بنا لو. رفدین کا وقت آ گیا تو مقلد بنا دیا، دوسرے معاملات آ گئے تو اہل حدیث بنا دیا. تو معاملہ کیا ہے؟ آئیے غوث پاک کیا تھے؟ حنبلی تھے. سنیے یہ کتاب میں بنیاد الطالبین کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر اس کا 26 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. آپ کے بارے میں یعنی غوث پاک کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیار اعلام النبالہ جلد 20 صفحہ 439 اور عبد الحی بن حماد حنبلی نے شجرات الذہب جلد 4 صفحہ 199 اور محمد بن شاکر قطبی نے فوات الوفیات جلد 2 صفحہ 295 میں اس کا تذکرہ کیا ہے. علاوہ ازیں خود شیخ کے درجہ اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے. یہ حوالے کے ساتھ لکھا کہ اتنے سارے علماء نے لکھا غوث پاک حنبلی تھے، غوث پاک حنبلی تھے، اور خود معراج ربانی بھی اقرار کرتا ہے کہ غوث اعظم حنبلی تھے. سن لیجئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. ان کی فقہ پر شیخ عبد القادر جیلانی عمل کرتے تھے. تو یہ ہے. لیکن بس آج الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے ہر طرف. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک محدث تھے، فقیہ تھے. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے، امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے،
اور دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی یعنی ان کا جو مسلک ہے، بعض لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت سے نہایت ہی قریب ہے، بلکہ پورے مسائل چند ایک کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے مستفاد ہیں الحمدللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، انہی کے مذہب پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائم و دائم تھے۔ لیکن آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی محدث تھے، شیخ عبد القادر حافظ الحدیث تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں مدرس تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل، اور ان کا مسلک کیسا تھا؟ امام احمد ابن حنبل کا چند ایک مسائل کو چھوڑ کے پورا قرآن و حدیث سے مستفاد ہے۔ جب قرآن و حدیث سے لگا ہوا ہے، قریب ہے، تو کیوں حنبلی نہیں ہو جاتا؟ پہ غیر مقلد بن کے کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر؟ واہ کیا بات! لیکن اب پاگل بن، جب تجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا، تو حنبلی بن جا۔ لیکن نہیں، ہم تو اس کتے کی مانند ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے، کیا بات ہے! میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ شعر سمجھے آپ؟ کارپوریشن والے نکلتے نا، اب شاید نہیں نکلتے، پہلے بندوق لے کے نکلتے تھے اس زمانے میں، جب کتے بہت زیادہ ہو جاتے تھے نا بستیوں میں، تو بچوں کو نہ کاٹ لے، لوگوں کو نہ کاٹ لے، تو کارپوریشن والے بورے لے کے نکلتے تھے اور دیکھتے تھے ہاں یہ کتا، اس کے گلے میں پٹا نہیں ہے، لاوارث کتا ہے، اٹھاؤ بورے میں ڈالو، گولی مارو۔ اور جس کتے کے گلے میں پٹا دیکھ دیتے تھے وہ سمجھ لیتے رہے یہ کتے کا کوئی مالک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی مثال کو بیان کرتے تھے، اس نشانی کے جو سگ ہے، یعنی غوث اعظم ہم بھی تیرے در کے کتے ہیں مگر تیری غلامی کا پٹا ڈلا ہے تو ہم مارے نہیں جائیں گے، اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں دور کا ڈورا تیرا، قیامت تک میں تیری وجہ سے، تیرے اس پٹے کی وجہ سے مارا نہیں جاؤں گا، مگر یہ لاوارث کتے ہیں، یہاں بھی مارے جائیں گے وہاں بھی مارے جائیں گے۔ بے شک۔ تو یہ لاوارث کون ہوتا ہے؟ جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم فقہ حنفی میں امام اعظم کے غلام ہیں اور طریقت میں غوث اعظم کے غلام ہیں، اور دین و مذہب کے اندر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم غلامیت کے قائل ہیں تو ہمارے آقا ہمیں بچا لیں گے، اور جو غلامی کا اقرار نہیں کرتا لاوارث کتے کی طرح مارا جائیں گا، کہیں کوئی ہے ہی نہیں اس کا۔ تو بہرحال اب دیکھیے دوگلا، خود معراج ربانی کہتے آج الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ الٹی گنگا تو آپ ہی باہر، ایک طرف کہتے اہل حدیث تھے، ایک طرف کہتے حنبلی تھے، آپ کا ایک مولوی بولتا ہے شافعی تھے، ایک بولتا ہے کہ صاحب حنبلی تھے، ایک بولتا ہے کہ نہیں غیر مقلد اہل حدیث تھے اس لیے حنبلی۔ تو پہلے اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لو، اپنی کھچڑی کو صحیح کر لو۔ آپ یہ چوچو کا جو مربع بنا رکھا ہے اس کو پہلے درست کر لو، اس کے بعد پھر ہم سے بات کرو۔ اب آئیے غوث اعظم کی کتاب جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں، غنیۃ الطالبین، یہ کتاب غوث اعظم کی ہے۔ اس تعلق سے پہلے سن لے 3 رائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین جو غوث پاک کی بتائی جاتی ہے، یہ عربی نسخہ، یہ اردو ترجمے والا، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی کتاب ہے لیکن اس میں الحاق ہوئے ہیں۔ اور حضرت علامہ امام ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے یہ غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ سیدھا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ غیر مقلدین کا جو کہتا ہے یہ غوث پاک کی ہی کتاب ہے بغیر تحریف کے، صحیح ہے، یہ بے عینی ویسی کی ویسی ہے جو غوث پاک نے لکھی تھی۔ اب یہ لوگ مانتے چونکہ اس لیے اس کتاب کو ہم اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، چنانچہ غنیۃ الطالبین جو غیر مقلدین اہل حدیث نے چھاپی، اس کے مقدمے کے اندر اس کا صفحہ نمبر 19 ہے۔ غنیۃ الطالبین اس کتاب کا معروف نام تو یہی ہے، مگر اس کا اصل اور بذات خود شیخ کا تجویز کردہ نام یہ ہے الغنیۃ لطلبی طریق الحق۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ شیخ کی سب سے معروف کتاب ہے بلکہ شیخ کے افکار و نظریات پر مشتمل ان کی مرکزی طالب بھی یہی ہے، یعنی کہتے ہیں یہ ان کی بنیادی مین کتابوں میں ہے۔ یہ غوث پاک کی غنیۃ الطالبین دور حاضر میں بعض لوگوں نے اسے شیخ کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار یا تردد کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس سے مجال انکار نہیں۔ یہ رد کر رہے کہتے کہ جو لوگ غوث پاک کی کتاب نہیں مانتے وہ غلط کہتے ہیں، اس میں انکار کی مجال ہی نہیں، یہ غوث پاک کی ہی کتاب ہے، یہ شیخ کی ہی تصنیف ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ اپنی کتاب کشف الظنون میں رقم تراز ہے،
اور کہتے گنیت طالبین شیخ عبد القادر جیلانی جو 561 ہجری میں فوت ہوئے، انہی کی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ البدایہ جلد 12 صفحہ 252 میں، اور شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلد 5 صفحہ 15 میں سے شیخ کی تصنیف تسلیم کیا ہے۔ یعنی میں انہی کے گھر سے پہلے شہادت بیان کی کہ ان کے نزدیک گنیت الطالبین غوث پاک کی ہے، یہی بات معراج ربانی بھی کہتا ہے، سن لے پہلے اس کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہ عجیب جاہل ہے، شیخ عبد القادر کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کو معاف کرے۔ واہ! اور بیچارے، ابے نعوذ باللہ وہ بیچارے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے چہرہ خاص ہے، بے شک لوگوں کے حاجت روا ہے۔ لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں، اللہ ان کو معاف کرے بیچارے، وہ یہ بڑا دودھ کا دھلا ہوا آ گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے۔ ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے۔ کہتے ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے غوث پاک کو دیکھا ہے، لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا بنا دیا ان کو، لیکن ہم نے غنیت الطالبین کی کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متبع سنت نظر آئے، سنت کے پیکر نظر آئے، بہت بڑے عالم نظر آئے۔ غنیت الطالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خطبہ، اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت۔ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے۔ تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منہج اور طریقہ کیا تھا، اور آج ان کے نام کی 11ویں جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منہج کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے، دیکھ لے۔ یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا ہو نفیس اکیڈمی۔ دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں، ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا، تو غوث پاک کی کتاب ہے، تو ان کی کتاب پہ عمل کرو۔ چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں۔ دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے غنیت الطالبین کی تعریف کی۔ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ دوسرا خطبہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیں غوث پاک کی کتاب غنیت الطالبین معتبر کتاب، معتبر حوالے اس کے۔ اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے نزدیک غوث پاک کی کتاب غنیت الطالبین معتبر ہے تو اس کی باتیں بھی معتبر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی، تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے۔ اب آئیے کیا یہ مانتے؟ دیکھیں پہلے ذاکر نائک کو سنیں۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آستے آستے تبدیلی آ رہی۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، پوچھتے نہیں ہیں جناب، مزار کو چومتے ہیں۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، میں جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بنا پر مزار پر جاتے ہیں، یعنی جو قبروں پر جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کم علم ہے، جاہل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا مندر جاتے تھے، اب آج کل مزار پہ جا رہے ہیں، یعنی عادت مندر والی قبر پر آ گئی ہے۔ لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک، تو غنیت الطالبین وہی کتاب دیکھیں، اور غنیت الطالبین کا صفحہ نمبر 179 اور 128 جلد 1 کے میں 2 صفحے دکھا رہا ہوں الگ الگ جگہ کے۔ غوث اعظم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے، یعنی قبر پر جاؤ تو جو میت ہے مردہ قبر سے باہر اپنے دیکھنے والے، اپنے زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اس کے پاس آتے ہیں۔
यानी जुमे के दिन जाना चाहिए, गौस पाक कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कब्र के सामने इस तरह खड़ा हो जैसे उसी की जिंदगी में उसके सामने खड़ा होता था। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। ये किन के बारे में बोल रहे हैं? वलियों के बारे में। जैसे वलियों के सामने जिंदगी में जैसे अदब से खड़े होता था, वैसा नहीं मर गया यार अब तो कब्र है, मिट्टी का ढेर है, चलो ना यार, नहीं, वैसा ही अदब करें। और कहते हैं उसका एहतराम जैसा उसका एहतराम करता था। 11 मरतबा सूरह इखलास और दूसरी सूरतें पढ़कर इसका सवाब साहिब कब्र को बख्शे। इसका तरीका यह है कि वो इस तरह कहे, आए अल्लाह अगर उन सूरतों की तिलावत के अजर का मैं मुस्तहिक बना हूं तो ये सवाब इस कब्र वाले को मिल जाए। सुभान अल्लाह। यही फातिहा है, सुन्नी यही करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब एक तरफ तो गौस पाक की कुनियत तालिबीन तो सिर्फ रफादैन के लिए, बाकी कौन मानेगा? आइए अब इसी देखते जाएं कि गौस पाक का नाम लेते अकीदा गौस पाक का नहीं मानते। महराज रब्बानी गौस का इनकार करता है। गौस एक दर्जा होता है जो जमीन और आसमान के निजाम को संभाले हुए है। हमारे नजदीक, हदीस के नजदीक, अल्लाह के रसूल के फरमान के नजदीक महराज रब्बानी की तौहीन है कैसे करता है, उस बारे में जरा सुन लीजिए। ये सूफी लोग, सूफी जमदे सूफी कूफी, सूफी लायूफी, सूफी शैतान, सूफी ब्राह्मण, ये सूफी शैतान जो होते हैं, कह रहे मशाइख हैं ये, कुतुबुल इरशाद। और सुने अब्दाल के जरिए, अब्दाल हर मुल्क का एक अब्दाल होता है, जो खंबे को पकड़े हुए दुनिया को अगर थोड़ा हिलाएं तो पूरे दुनिया हिलने लगे। अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हो, उसको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर रहे हैं अब्दाल लोग। तो ये अकीदे फैलाए जा रहे हैं क्या कि अब्दाल, इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, यहूदियों नसरानियों की हैं। लेकिन ये हजरत शेखुल हदीस किस हमारे यहाँ लोग सुनते हैं ना, ये कुतुब हैं, ये अब्दाल हैं, ये फला है, ये फला, लोग सोचते हैं ये बहुत, ये कोई दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है, इस्लाम का दर्जा नहीं है। अब्दाल जमीन को थामे हुए हैं, जरा सा हिलाए जमीन हिलेंगे, ये सब यहूद और नसारा से आई हुई चीजें हैं। ये यहूदियों की बात है। अब इनको सुन लीजिए, तौसीफ रहमान साहब को भी। ये हमारे हाथ में है मलफूजात अहमद रजा खान साहब बरेलवी। इनके पास सिर्फ एक ही किताब है आला हज़रत की, जबकि वो भी आला हज़रत की किताब नहीं है, वो है अल मलफूज। उसी को उठाते, उसी पे से बात करते हैं। फतावा रज़विया का बोझ तो इनका बाप भी नहीं उठा सकता। एक किताब अल मलफूज, और उसका भी जवाब मुकम्मल दे दिया जाता है तो उसका भी जवाब फिर इनका दोबारा नहीं आता। सुनिए अल मलफूज से आला हज़रत की किताब से वो एक चीज बता रहे हैं, सुनिए। ये हमारे हाथ में है मलफूजात अहमद रजा खान साहब बरेलवी। इसका सफ़ा नंबर 106 है। 106 पर सवाल करते हैं, 105 पर गौस सुना है ना आपने, गौस आजम मददगार जिसे कहते हैं, इनके हाँ औलिया के स्टेप हैं। कहते हैं हजरत क्या गौस हर जमाने में होता है? इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकती। गौस जमीन और आसमान को कायम रखता है। अल्लाह कहता है इस जमीन और आसमान को मैं कायम रखता हूं। ये कहते नहीं हमारे पीर कायम रखते हैं। पूछो जरा क्यू चैनल पे आने वालों से कि इसको शिर्क ना कहें तो शिर्क क्या है। ये अकीदा रखना है कि गौस जमीन और आसमान को कायम रखते, ये अकीदा शिर्क है। आला हज़रत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब से एक कौल बताया। आला हज़रत से किसी ने सवाल किया है कि हुजूर क्या गौस हर ज़माने में होता है, हर दौर में होता है? तो आला हज़रत ने मुख्तसर सा एक जवाब दे दिया, क्योंकि पूछने वाले कोई आलिम रहे होंगे। अगर इसकी तरह कोई जाहिल होते तो यकीनन बहुत सारे हवाले देते फिर। तो मुख्तसर जवाब दिया कि हाँ, गौस के बगैर ज़मीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। तो उस पर इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा अरे अल्लाह कह रहा है जमीन आसमान को मैं कायम रखता हूं, और आला हज़रत कहते हैं कि गौस रखता है। पूछो क्यों टीवी पर आने वाले चैनल पे वो सुन्नी आलिमों से, इसको भी अगर शिरक ना कहा जाए तो फिर किसको शिरक कहा जाए? यानी अगर आपने अकीदा रखा है कि जमीन और आसमान का निजाम गौस ने कायम किया हुआ है, मुशरिक हो गए। मगर कुरान क्या कहता है? पारा नंबर 24 सूरह मोमिन आया 7 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम इला आखिरी। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जो उसका अर्श उठाए हुए हैं, और इनके अकीदे के मुताबिक अर्श पे अल्लाह बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के बोझ को भी इन फरिश्तों ने उठा लिया है। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के फरिश्ते हैं जो उसका अर्श उठाए हुए हैं, और जो उसके इर्द गिर्द है वो अपने रब की तारीफ के साथ पाकी बोलते हैं। तो अब जमीन आसमान अगर गौस कायम रखे तो मुशरिक हो गए आप ये अकीदे पे। और कुरान कह रहा है कि अल्लाह का अर्श फरिश्ते उठाए और थामे हुए, तो अब शिरक हुआ कि नहीं हुआ?
شرک ہو جانا چاہیے نا یہ بھی. تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کی قدرت میں شامل مانتے ہو کہ آپ؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہم نہ ولی کو اللہ کی ذات میں شریک مانتے ہیں نہ فرشتوں کو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی زمین و آسمان، عرش، لوح، کرسی، ہر پوری کائنات کو سنبھالنے والا رب کی ذات ہے، مگر اس نے ان چیزوں کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں. کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگایا، کچھ اولیاء اکرام ہے اس کے جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ قرآن کے پارہ نمبر 30 سورہ نازیات آیت 5 میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور قسم ان فرشتوں کی، اللہ فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، کائنات کے کاموں کو سنبھالے ہوئے، ان فرشتوں کی قسم. اب بہرحال چلیے، ابھی موضوع تو ہمارا غوث اعظم ہے نا. انہوں نے انکار کیا کہ غوث زمین و آسمان نہیں کر سکتے. معراج ربانی کہا کہ ابدال وغیرہ کچھ نہیں ہوتے. لیکن آئیے سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں.